اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ یہ آیات بینات ہیں سورۃ النساء کی 5واں سپارہ ہے، آیت نمبر 105 سے 108، یہ 4 آیات ہیں۔ ترجمہ ہے ابن کثیر سے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ کو اللہ نے جو سیدھی راہ دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیں اور اللہ سے بخشش مانگیں۔ واستغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گناہ گار ہو۔ اور وہ لوگوں سے، اور تو یہاں نہیں ہے، وہ لوگوں سے تو اپنی حرکتیں یعنی لوگوں سے چھپا سکتے ہیں۔ کیا چھپا سکتے ہیں؟ یہ جو اپنے کارنامے ہیں وہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ اسے گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک بات کا جان لینا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 105 سے 114 تک اس کی یعنی شان نزول میں چوری کا ایک واقعہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو ترمذی شریف میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ یہ جمہور مفسرین یا آپ کہہ لیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی تو ہم نے ظاہر ہی 4 آیات ہی تلاوت کی ہیں، مزید ابھی 10 آیات ابھی باقی ہیں۔ تو بہرحال ابھی آپ بس اس کا شان نزول یہ اتنا یہ سن لیں کہ بشیر اور مبشر 3 بھائی تھے جو عبیرق کے بیٹے تھے۔ بعض نے کہا کہ ان میں سے بشیر کی کنیت ابو طعمہ تھی۔ بہرحال یہ سب ایک تفصیل ہے، لیکن کچھ خلاصہ جاننا کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، تو بس خلاصہ جانتے یہ جائیں کہ یہ لوگ مدینے کے قبیلے بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں بشیر سب سے زیادہ یعنی کہنا چاہیے کہ ایک ہوتا ہے نا ایک عجیب یا خراب سوچ رکھنے والا، وہ تھا۔ یہ شخص منافق تھا اور مسلمانوں کی ہجو کر کے یعنی مسلمانوں کے یعنی گستاخی یا بے ادبی یا ان کی شان گھٹا کر ایسے اشعار جو ہے لکھ دیتے، اور لکھ کر وہ اشعار جو ہے شعر دوسروں کے نام لگا دیتے تھے۔ یہ غریب فاقہ زدہ لوگ تھے اور رفاعہ بن زید کے ہمسائے تھے۔ ہمسائے کا جانتے ہیں، ہمسائے کہتے ہیں پڑوسی کو، ٹھیک ہے، نیبر۔ اور ایک دفعہ شام سے ایک قافلہ میدہ لے کر آیا تو رفاعہ بن زید نے اس میں سے ایک بوری خرید لی۔ مدینے کے لوگ آٹا کھاتے تھے، رہا میدہ تو وہ گھر کے بڑے آدمیوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیا جاتا تھا، ظاہر ہے وہ ایک مزید ایک بہتر چیز تھی نا۔ تو رفاعہ نے وہ میدہ اپنے اسلحہ کے اسٹور میں اسلحہ کے ساتھ محفوظ کر دیا۔ عبیرق کے بیٹوں نے اسٹور میں نقب لگا کر، نقب کہتے ہیں دیوار میں آپ نے جیسے وہ کیا، اپنے ہول بنا دیا، سوراخ کر دیا، ٹھیک ہے، اور بنا کر وہ انہوں نے
اور یعنی خاموشی سے اندھیرے میں رات کے، اور اسلحہ بھی چرا لیا اور میدہ بھی چرا لیا۔ صبح ہوئی تو رفاعہ نے اپنے اسلحہ اور میدہ نقب لگا کر چرانے کی بات اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان کے ساتھ کی۔ اب اس نے تفتیش شروع کی، ٹھیک ہے، جو کام جو ہمارے ہاں انٹیلیجنس وغیرہ کے لوگ کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس رات عبیرق کے بیٹوں نے آگ جلائی تھی، اور شاید انہوں نے رفاعہ کے میدے ہی سے کھانا تیار کیا ہو۔ جب عبیرق کے بیٹوں کا راز فاش ہو گیا تو انہوں نے چوری کا وہ اسلحہ وغیرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دیا، اور ان کے قبیلے بنو ظفر کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ رفاعہ بن زید اور اس کے بھتیجے نے ہمارے ایک گھر والوں پر جو ایماندار اور نیک لوگ ہیں چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ قتادہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے۔ ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ مسروقہ سامان یہودی یعنی چوری شدہ سامان یہودی کے گھر سے نکلا ہے، تو اس پر یہ آیات اتری، یہ آیات یعنی نازل ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس یعنی آیات مبارکہ کو نازل فرمایا اور تمام معاملے کو کھول کر اس کی حقیقت کو بیان فرما دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جرم تو بنی عبیرق کا تھا مگر مجرم یہودی کو بنا دیا گیا، کیونکہ وہ اپنا نہیں مطلب یعنی مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف پر ایک ظاہر لازمی بات ہے کہ کوئی انگلی اٹھا سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ یہاں بیان فرما دیا، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث شریف آپ کو اسی کی تفسیر میں ترمذی شریف میں ملے گی۔ ترمذی شریف آپ کھولیں گے تو وہاں آپ دیکھ لیں گے اس یعنی آیت مبارکہ جو یہ آیات میں نے آپ کو بتائیں کہ 5 سے لے کے 14 تک، اس کے شان نزول کی جو تفسیر میں آپ کو ترمذی شریف میں یہ احادیث مل جائے گی جو میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ واستغفر اللہ، یعنی جو حمایت آپ نے اس کی مغفرت جو حمایت آپ نے اس کی، ٹھیک ہے، کس کی؟ یعنی چوروں کی، یعنی چوری تو کسی اور نے کی، اور چوری کا الزام لگایا کس پر؟ یہودی پہ لگایا خامخواہ، یعنی جس نے جو کام نہیں کیا اس پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اور پھر مسلمان مطلب بغیر تحقیق کے ان کو یعنی یہودیوں کو یعنی چور ٹھہرا دیں، اور نام نہاد یہ جو مسلمان بنے ہوئے ہیں منافق ان کی فیور میں بات کریں، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو یہاں پر بات یہ ہوئی کہ جو آپ لوگوں نے یعنی حمایت کی ہے ان لوگوں کی، چوروں کی، بغیر تحقیق کے، تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، ٹھیک ہے۔ واستغفر اللہ، اور کچھ مفسرین نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ ان گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ایسا جرم کیا ہے۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار خبردار میں ایک انسان ہی ہوں، آپ نے فرمایا میں ایک بشر ہوں۔ لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، ٹھیک ہے، تمام انسانوں کے سردار ہیں، لیکن ہے تو انسان، ٹھیک ہے۔ تو انسانی لحاظ سے بات ہو رہی ہے، ویسے تو آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، لیکن کس جنس سے تعلق ہے؟ وہ انسانی جنس بشریت سے تعلق ہے۔ یہ بات تو قرآن نے بھی بیان کی، حدیث نے بھی بیان کی ہے۔ تو بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 2458 پر آپ کو یہ حدیث ملے گی، اور بھی جگہ ہے یہ حدیث آپ کو صحیح البخاری میں کئی جگہ ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں ایک انسان ہی ہوں، اور جس طرح سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنے دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو، ٹھیک ہے، ہوتا ہے بعض لوگ بولنے میں بہت اچھا بول لیتے ہیں، ان کو بولنے کا فن آتا ہے، بڑے فنکار ہوتے ہیں گفتگو میں، ٹھیک ہے، بڑے شاہکار ہوتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے بات کر کے اپنے دلائل پیش کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بولنے میں بہت ہوشیار تیز ترار ہوتے ہیں،
اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، یعنی اس کو صحیح سمجھ لوں، اس نے جو بات کی، اس نے دلیل جو پیش کی میں نے مان لیا۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، مقدمے آتے ہیں، جو وکلا ہوتے ہیں ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جائے، اور بالکل یعنی جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ان کے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں، جھوٹے مقدمات جیت لیتے ہیں وہ، ہے نا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ظاہر میں سن کر یعنی بشری تقاضے کی وجہ سے میں فیصلہ اس کے حق میں دے دوں اور فیصلہ غلط ہو، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں، ٹھیک ہے، یعنی حق اس کا نہیں تھا، لیکن چونکہ مقدمہ اس نے بہت اچھے طریقے سے اپنا پیش کیا، دلائل بہت اچھے دیے، اور اس کو لوگوں نے صحیح سمجھ لیا اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے مسلمان کا حق لے تو لیا جھوٹ بول کر، اچھے طریقے سے بول کر اور اچھے طریقے سے اپنے یعنی دلائل رکھ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے، اس کو پتہ تو ہے کہ اس نے جھوٹ طریقے سے حاصل کیا ہے یہ، تو اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو اسے لے لے اور چاہے تو اس کو اپنے جس کا حق ہے حقدار کو حق دے دے، اور اگر ہاتھ میں لے گا اپنے اختیار میں لے گا تو وہ آگ لے گا، آگ کا ٹکڑا لے گا، آگ کا حصہ لے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، جس کو یقین نہ آئے وہ جا کر 2458 پر دیکھ لے۔ عام جتنے قاضی ہیں اور جتنے ججز وغیرہ ہیں، عدالتیں ہیں، ان سے تو یعنی ہر وقت یہ امکان موجود ہے کہ وہ غلط فیصلے کر سکتے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں فیصلہ سننے میں، سمجھنے میں اور فیصلہ نافذ کرنے میں، لیکن یاد رکھیے کہ یہاں قرآن مجید کی آیات یا ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اگلا پچھلا سب کچھ معلوم تھا، تو وہ ان آیات سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ اگلا پچھلا علم نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ علم رکھتے تھے جو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے تھے۔ تو بہرحال یہ بات بھی ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں آپ عالم الغیب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی یہ بات فرما دی، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات آپ خود جانتے ہیں، تو آپ جو غلط کہتا آپ فرما دیتے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یعنی تم غلط ہو، تم یعنی غلط بیانی کر رہے ہو، تمہارا نہیں ہے یہ، لیکن ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنا بیان نازل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یعنی فیصلے کرنے کے طریقے اللہ نے سکھا دیے کہ اگر الزام لگ جائے کسی پر تو اس کی پوری تحقیق ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یہودی کو بھی اللہ تعالیٰ نے، بے شک یہودی وہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر انہوں نے چوری نہیں کی تھی، ان کی برات کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بری فرما دیا، ٹھیک ہے۔ جس نے جو جرم کیا تھا سزا اسی کو ملے گی، کسی کے کیے کی سزا کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا۔ اور یہ شان، یہ عظمت صرف اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہوتی ہے، نبی کی ہوتی ہے، کہ جہاں پر بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی فوراً اصلاح فرما دیتے ہیں، اصلاح ہو جاتی ہے فوراً کہ نہیں فیصلہ ایسے نہیں کرنا، فیصلہ ایسے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی ہر طرف سے حفاظت فرمائی ہے، ہر طرف سے ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات اور بھی سکھائی ہے، وہ یہ ہے کہ فریقین میں سے جب تک کسی کے بارے میں پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت اور اس کی وکالت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے فیصلے کی اپیل دائر کرے جو دھوکے پر مبنی ہو، دھوکہ ہو، فریب ہو، اور صرف اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم یا ججز وغیرہ کو اپنے حق میں فیصلہ کرا لینے پر مجبور کر دے، تو ایسے حال میں کیا ہے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ اس نے آگ کا ٹکڑا لیا، تو دنیا میں تو اس کی چرب زبانی اس کے کام آ جائے گی، لیکن آخرت میں اس کی چرب زبانی اس سے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے، در حقیقت سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے۔ ہم اگر دوسروں کو چوری کرتے ہیں تو دوسروں کو تو ظاہری نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا کرتے ہیں؟ حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
آخرت کے عذاب، قبر کے عذاب، اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب کے اپنے آپ کو مستحق ٹھہراتے ہیں، تو کس کا نقصان کرتے ہیں؟ دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ دوسروں کا تو تھوڑا سا دنیا کا نقصان کرتے ہیں نا، لیکن اپنا تو اتنا بڑا نقصان کر لیتے ہیں کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اپنی جانوں سے ہی خیانت کی ہے انہوں نے، دوسروں کی خیانت تو بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسروں سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے دھوکہ کرتا ہے۔ یستخفون من الناس، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یستخفون من الناس، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرنے میں لوگوں سے یعنی چھپاتے ہیں، لوگوں سے تو پردہ کرتے ہیں، لوگوں پر ظاہر کرنے سے تو ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپاتے، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے۔ جو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کی گھڑیوں میں نامناسب کاموں کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے ہر وقت ہر جگہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر 2 ہے تو اللہ تیسرا، 3 ہے تو اللہ چوتھا، 4 ہے تو اللہ 5واں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت سے موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اپنے علم و قدرت سے اس کو کچھ احاطے میں لیے ہوئے ہے، تو وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ وہ گھیرے ہوئے ہے علم و قدرت سے، اس کے باہر تم نہیں نکل سکتے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، لوگوں سے حیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں آج فی زمانہ، یہ تو لوگوں سے بھی حیا نہیں کرتے، اللہ سے تو کرتے ہی نہیں ہیں، لوگوں کو جو سامنے نظر آ رہا ہے ان سے بھی حیا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی تردید فرمائی ہے کہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے لوگوں سے تو چھپتے ہیں تاکہ وہ انہیں برا بھلا نہ کہیں، ان کو ذلیل نہ کریں، مگر وہ اپنے برے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ وہ تو ان کی مخفی باتوں سے بھی آگاہ ہے، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، واقف ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، حالانکہ جب وہ رات کو ایسے مشورے کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، تو وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوا کرتے ہیں، اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منافقوں کے لیے زبردست کیا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ ہے، سرزنش اور وعید ہے۔ کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے۔ اس کی تفسیر میں ضیاء القرآن میں جو پیر محمد ہیں انہوں نے اس میں کیا فرمایا ہے، ان کی تفسیر سے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا جا رہا ہے کہ آپ خائنوں کی طرفداری نہ کیا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عدل و انصاف کی ساری عظمتیں وابستہ ہیں۔ انصاف کرتے وقت یہ دیکھنا کہ مسلمان کون ہے اور یہودی کون ہے آپ کی شان سے بہت فروتر ہے، لیکن اس نہیں سے کسی کو، نہیں سے یعنی منع کو نہیں کہتے ہیں نا، تو اس نہیں سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ معاذ اللہ حضور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خائنوں کی طرفداری کی تھی۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ بہت بعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خائن کی آپ طرفداری کریں، ناممکن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم آپ کو ضیاء القرآن سے سنا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات معاذ اللہ یعنی بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ بعید ہے، یعنی غلط فہمی میں کوئی ایسے مبتلا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خائنوں کی طرفداری کی تھی، اس لیے آپ کو منع کیا گیا، بلکہ مطلب یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے آپ نے طرفداری نہیں کی ویسے ہی آئندہ بھی طرفداری نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور مزید یہ کہ اگرچہ خائن اور چور ایک تھا، یعنی چوری ایک بندے نے کی تھی، خیانت ایک نے کی تھی، لیکن کیونکہ اس کا قبیلہ جو بنی ظفر تھا اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا، ہوتا ہے نا لوگ اپنے قبیلے کا ساتھ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، فیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا بندہ صحیح بھی ہو تو اس کی فیور نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اپنے قبیلے کا لحاظ کرتے ہیں، جس کو بار بار قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے۔
تو پورا قبیلہ یعنی اپنے چور ساتھی کی خیانت کو چھپانے کے لیے کھڑا ہو گیا. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ خائن کی مدد کرنا، خائن کی امداد کرنا، خائن کی سپورٹ کرنا، یہ بھی کیا ہے، خائن ہی کی طرح ہے. یعنی وہ بھی خائن ہے جو خائنوں کی سپورٹ کرے، جو طاغوتی نظام کو سپورٹ کرے وہ بھی طاغوتوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ بات جان لیجیے. چوروں کی سپورٹ کرنے والا بھی چور ہے، کیونکہ اس کو مدد کر رہا ہے نا. اس کی سپورٹ کرنا کیا ہے، اس کی باتوں کو کنڈیم نہیں کر رہا ہے. تو یہ آیات بینات میں ہمارے لیے بہت سارے سبق موجود ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی ہم نہ چوروں کا، نہ خائنوں کا، نہ ہی اللہ کے نافرمانوں کا، نہ ہی طاغوتی نظام کا، اور نہ ہی اللہ کے باغیوں کا کبھی بھی ساتھ نہ دیں. کوئی بھی حال ہو، کسی بھی حال میں بھی ہوں، ان کا ساتھ نہ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا جو جس کی یعنی آپ کہیں تائید کرتا ہے، جو جس کی مدد کرتا ہے، جو جس کو پسند کرتا ہے، جو جس کی اعانت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے ساتھ رکھا ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے وہ بھی انہی میں سے ہے، اسی قوم سے اس کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے. باقی انشاءاللہ ہم آئندہ جب ابھی ظاہر اس کی آیات ابھی باقی ہیں، کیونکہ 13 اور 14 تک ہمیں ظاہر ہے ابھی یہی ہمارا عنوان چلے گا، تو پھر باقی انشاءاللہ ہم آئندہ اس کے بارے میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دستگیری فرمائے اور ہماری مدد فرمائے، حق راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے.